اچھا جی، ہبہ کے حق میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی عمر 12 سال تھی، بیٹیوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، اس نے 140 کنال جگہ جو ہے اپنے بیٹے کے نام ہبہ کر دی، اور زمین ہبہ کرنے کے 10-12 سال بعد تک وہ زندہ رہا، اور اس کے بعد مزید جب 10-12 سال گزر گئے، یعنی تقریباً 25 سال بعد جو ہے وہ بہنوں نے کیس کر دیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور جتنے بھی ہبہ کے کیس کیے جاتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہبہ جو ہے وہ فراڈ سے جو ہے وہ کروایا گیا ہے، اور ہم نے تو اب ریکارڈ چیک کیا تو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے۔ تو جب کیس کیا گیا تو عدالت نے یہ کہا کہ بھائی جب یہ ہبہ کیا جا رہا تھا تو اس بچے کی عمر جو ہے وہ 12 سال تھی، تو 12 سال کے بچے نے کیسے پٹواری کو، تحصیلدار کو اور سارے عملے کو اپنے ساتھ منا لیا، اور اپنے والد کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کیس میں جو ہے والد جو ہے وہ بیٹے کے حق میں گواہی ہی بھی دے چکا تھا کہ ہاں میں نے جو ہے 140 کنال رقبہ اپنے اس بیٹے کے نام ہبہ کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ گواہان بھی جو ہے آ گئے جنہوں نے آ کر گواہی دی کہ بالکل یہ والد نے جو ہے اپنے اس بیٹے کو 140 کنال جو ہے وہ جگہ ہبہ کی تھی، اور اس کے علاوہ قبضہ بھی جو ہے وہ اسی جو ہے وہ بیٹے کے پاس تھا۔ تو اب عدالت نے یہ کہا کہ 25 سال گزر گئے ہیں، تو آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ فراڈ ہے، لیکن آپ نے ثابت کوئی نہیں کیا، گواہ آ گئے ہیں، انتقال جو ہے وہ درج ہو چکا ہے، قبضہ آپ کے بھائی کے پاس ہے، تو زبانی کلامی آپ کے کہنے سے تو جو ہے یہ فراڈ ثابت نہیں ہو جائے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اس انتقال کو فراڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں تو اس میں آپ پٹواری اور تحصیلدار اور دیگر جو عملہ ہے محکمہ ریونیو کا، ان سب پہ بھی الزام لگا رہی ہیں کہ وہ بھی اس فراڈ میں ملوث ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا تو یہ سارا فراڈ نہیں کر سکتا پورا، جب تک پورا سسٹم جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ تو 25 سال گزر گئے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے والد کی قبر پہ کیس کر دیا ہے، تو یہ جو ہے آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا، لہذا جو ہے یہ جگہ آپ کے بھائی کے پاس ہی رہے گی، اور اس 140 کنال میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ تو تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا، اور اس میں اب یہ کہا گیا جی وہ بندہ اپنی زندگی میں مالک تھا، وہ چاہتا تو کسی کو بیچ دیتا، کسی کے نام دستبرداری کر دیتا، کسی کو ہبہ کر دیتا، ٹوٹل اختیارات اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ٹوٹل اختیارات اس کے پاس ہے، وہ مالک ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے بچوں میں عدل و انصاف کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ بیٹے سے تو پیار کرے اور بیٹیوں سے نہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے اپنے کندھے سے چادر اتار کے جو ہے وہ بچھا دیا کرتے تھے، تو کہاں پر کسی نبی نے ایسا عمل کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی اپنے کندھوں سے جو ہے وہ چادر اتار کے بچھائی ہو؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جاتے تو سب سے آخری ملاقات جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی بیٹی سے جو ہے وہ ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ گھر میں جب تم جاؤ کوئی چیز لے کے جاؤ بچوں کے لیے تو پہلے جو ہے اپنی بیٹی کو کچھ دیا کرو، تو یعنی شریعت تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قانون ہے پاکستان کا جس میں اس طرح کے فیصلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بندہ مالک ہے، لیکن اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ خیال کرے اور بچوں میں عدل و انصاف سے کام لے۔ زندگی میں تو اس کی چیز ملکیت ہے، وراثت تو فوت ہونے کے بعد بنے گی، یہ بات تو طے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ ملکیت کا استعمال بچوں میں عدل و انصاف سے نہیں کر سکتا؟ اس طرح کے کئی چیزیں ہبہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ملتی ہیں جس میں کسی باپ نے اگر کوئی باغ اپنے ایک بیٹے کو ہبہ کرنا چاہا یا کوئی اور چیز ہبہ کرنی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں میں انصاف کرو، اور اگر کسی نے ایسے گفٹ پر آپ کو گواہ بنانا چاہا جہاں پر کوئی باپ اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز گفٹ دے رہا تھا اور باقی بچوں کو نہیں دے رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے میں گواہ نہیں بنے۔ آپ کا گواہ نہ بننا اور یہ حکم دینا کہ بچوں میں انصاف کرو، باقی بچوں کو بھی اس طریقے سے کچھ عطا کرو، کچھ دو۔ ایک باپ جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح کے جو ہے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی ایسے ہی غلام دینا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچوں میں انصاف کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ مالک ہیں وہاں آپ کو انصاف کرنے کا بھی حکم ہے،
یہ کیا بات ہوئی کہ آپ صرف بیٹوں کے نام لگا دیں اور بیٹیوں کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ دیں؟ تو یہ ایک طرف ہمارا نظام ہے اور ایک طرف شریعت ہے. سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں.